السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رباب زہرا۔ چلتے ہیں آج کی ڈیولپنگ سٹوری کی جانب۔ آٹا چینی بحران کی رپورٹ اس وقت سامنے آ گئی ہے، جس کے بعد وفاق میں سخت اتار پچھاڑ اور ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ ای سی سی کی رپورٹ ایف آئی اے کے واجد ضیاء کی سربراہی میں سامنے آئی۔ واضح رہے، واجد ضیاء وہی ہیں جنہوں نے پاناما کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گھر جانا پڑ گیا تھا۔ اس رپورٹ میں 3 نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سبسڈی حاصل کی، جس میں پہلا نام جہانگیر ترین خان، دوسرا خسرو بختیار کے بھائی اور تیسرا مونس الہی کا ہے۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد قلمدان میں بھی تبدیلیاں دیکھی گئیں، جس میں خسرو بختیار سے فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی قلمدان واپس لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین سے چیئرمین ٹاسک فورس برائے زراعت کا قلمدان واپس لیا گیا، لیکن انہوں نے ٹویٹس کے ذریعے اس بات کی تردید کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ای سی سی میٹنگ میں آخر فیصلہ کیا ہوا تھا اور پنجاب نے اس کو کس طریقے سے اوور رول کیا۔ ای سی سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایکسپورٹ الاؤ ہوگی لیکن سبسڈی نہیں دیں گے، اور صوبوں پر بھی یہ بات لاگو ہوتی تھی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ پنجاب نے 3 ارب روپے کی سبسڈی منظور کر لی۔ رپورٹ میں اب ای سی سی پہ ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس وقت چینی کی برآمدات کم ہے، شوگر مافیا سرگرم ہے، تو کس بنیاد پہ ای سی سی نے 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کی منظوری دی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ پولیٹیکل فگرز نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا۔ اب کون نہیں جانتا کہ کون کس کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ کون نہیں جانتا کہ دھرنوں کی سیاست ہو چاہے حکومت کے سیٹ اپ کے بعد گٹھ جوڑ؟ کون نہیں جانتا کہ کس کے چارٹرڈ پلینز میں سفر کیا جاتا ہے اور عثمان بزدار کس کی لائی ہوئی کھیپ ہے؟ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے مارکیٹ شیئر سے زیادہ منافع حاصل کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مارکیٹ شیئر 20% ہے، لیکن ان کو منافع 22.71% کا ہوا، جس کا مطلب کہ جہانگیر ترین نے 56 کروڑ روپے کا فائدہ حاصل کیا۔ اب سوال اس پہ بہت سارے اٹھتے ہیں، جس پہ حامد میر کے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ حکومت کے منع کرنے کے باوجود سبسڈی دی گئی، جبکہ ندیم ملک کے پروگرام میں جہانگیر ترین خان صاحب نے یہ کہا کہ عثمان بزدار پہلے دن سے کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کے مشاورت کے بغیر نہیں کرتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایکسٹرنل پریشر اس قدر ہے کہ ای سی سی فیکٹس کے بغیر اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتی ہے؟ کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز پہ شوگر کی ڈاؤن فال کو دیکھتے ہوئے، گنے کی ڈاؤن فال کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹ پہ 1 ملین ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتی ہے؟ کیا شوگر مافیا واقعی اس قدر اثر و رسوخ کا حامل ہے کہ وہ ای سی سی کے رپورٹ یا ای سی سی کے فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ وفاق کا یہ فیصلہ دینے کے باوجود کہ سبسڈی نہیں دی جائے گی، کابینہ اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب نے 3 ارب روپے کی سبسڈی منظور کر لی؟ جب یہ بات ندیم ملک کے پروگرام میں جہانگیر ترین سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب کابینہ نے منظور کیا ہے، جب کابینہ نے ایک چیز رپورٹ میں منظور کی ہے کہ اتنی سبسڈی دی جائے گی تو وہ میں نے لے لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اتنا مشکل ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ وہ کس کو چائے پہ بلا کے ایک سبسڈی کی منظوری نہیں دلوا سکتے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ یہاں کون کر رہا ہے؟ آخر ڈیسیجن میکنگ میں اتنے لوپس کہاں ہیں؟ جب وفاق نے ایک چیز کہہ دی تو یہ کیا سوال ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ صرف پنجاب میں 3 ارب کی سبسڈی کی منظوری دے دی گئی؟ پنجاب سے فیصلہ کیسے کروایا گیا؟ کیسے عثمان بزدار نے اس بات، کیونکہ ایک سگنیچر کے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ 3 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے۔ سوالات اور جوابات، ان کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں، کیونکہ 25 اپریل کو فورنسک آڈٹ رپورٹ سامنے آئے گی، جس کے بعد وزیر اعظم اپنے لائحہ عمل پیش کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے جانبدارانہ ہوتے ہیں اپنے کردار کے ساتھ، جس طریقے سے وہ پچھلے ماضی میں کہتے آئے ہیں اور پچھلی نون کی حکومت کو چور کے نعروں سے لیبلائزڈ کرتے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب ان کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ پہ بات آئی ہے تو کس طرح وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔